أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. معزز حاضرین، آج آپ کے سامنے 12واں پارہ وما من دابہ کی تلاوت کی گئی ہے، جس میں سورہ ہود مکمل تلاوت کیا گیا اور سورہ یوسف کی 52 آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں. اس طرح کل 170 آیات آپ نے سماعت فرمایا ہے. سورہ ہود کی 5 آیتیں 11ویں پارے کے آخر میں بیان کی گئی تھی. جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ سورہ ہود کا خلاصہ آج رکھیں گے. سورہ ہود کے ساتھ ساتھ سورہ یوسف کا خلاصہ ہم زیادہ کرنے کی کوشش کریں گے. سورہ ہود کی آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 3 اور 4 میں، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرو اور اسی کی طرف اپنے معاملات کو لوٹاؤ، توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو نفع بخش بہترین سامان فراہم کرے گا ایک مقررہ مدت کے لیے، اور ہر ذی فضل کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مقام عطا فرمائے گا. اور اگر تم نے اعراض کیا تو دردناک عذاب سے ڈرتے رہو. آدمی کی زندگی میں خوشی اور آسائش جن چیزوں کے ذریعے سے آتی ہے ان میں سے بنیادی چیز ہے استغفار، جس کے بارے میں پچھلے درس میں بھی آپ کے سامنے کہا گیا تھا کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی آدمی گناہ نہ کرے. آدمی وہی ہے، انسان وہی ہے، یا مسلمان وہی ہے جو گناہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے. ہم ایسا تو نہیں رہ سکتے کہ ہم سے گناہ ہی نہ ہو تو ہم فرشتے بن جائیں گے، چونکہ فرشتے گنہگار نہیں ہوتے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو گناہ کرتے ہیں اور گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے پنشمنٹلی یہ بات کہا کہ اگر تم گناہ نہ کرو گے تو ہم ایک نئی قوم کو پیدا کریں گے اور وہ قوم گناہ بھی کرے گی اور توبہ بھی کرے گی. تو بہترین مومن ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ استغفار کرتا رہے. استغفار کے معنی ہی یہ ہے. ایک چھوٹی سی بات ہم اپنے ذہن میں رکھیں، کیا انبیاء اور مرسلین گنہگار ہوتے ہیں؟ نہیں. انبیاء اور مرسلین کی صفت یہ ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہیں. نبیوں سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، وہ معصوم عن الخطا ہیں. لیکن اس کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تم دن میں 70 مرتبہ استغفار طلب کرو. اور ایک حدیث میں یہ بات کہی گئی کہ اے لوگوں، تم ہر روز 100 مرتبہ استغفار طلب کرو، کیونکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنے ہی مرتبہ ہر روز توبہ طلب کرتا ہوں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہ بیان کی گئی، قد غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اللہ نے نبی کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا تھا. حالانکہ وہ گنہگار نہیں ہیں، ساری خطائیں معاف ہیں. اس کے بعد بھی استغفار کی نبی کو کیا ضرورت پڑی؟ یہ ہے بشری تقاضا، انسان ہونے کا ایک تقاضا ہے. تو اس کے فوائد خود ہمارے ساتھ رہیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم استغفار کرو اور اللہ ہی کی طرف اپنے مسائل رجوع کرو. توبہ کے معنی کیا ہے؟ استغفار الگ چیز ہے، توبہ الگ چیز ہے. گناہ کیا تو استغفار، توبہ تو انسان کو ہر وقت کرنا چاہیے. عمومی طور پر توبہ کے معنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غلطی کرنے کے بعد اپنے دونوں کلوں کو مار لینا، توبہ 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 کہہ لینا، یہ توبہ ہو گئی. نہیں، اس کے معنی کیا ہے؟ توبہ یتوب کہتے ہیں کہ اپنے
سارے مسائل کو اللہ کی طرف لوٹانا، اس کے معنی ہے توبہ، اسی کو کہتے ہیں انابت۔ تو وہی بات کہا، اگر بندہ استغفار کرتا ہے اور معاملات اللہ کی طرف لوٹاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یمتعکم متاعا حسنا۔ متاع کس کو کہتے ہیں؟ زندگی میں فائدہ حاصل کیے جانے والے اسباب کو اللہ تعالیٰ اور عطا کریں گے اور بہترین انداز میں کریں گے۔ اور دوسرا فائدہ یہ بتلایا کہ تم میں سے جو عزت والے ہیں وہ عزت والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا مقام عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ کہاں سے آئے گا؟ استغفار۔ اگر آپ پارلیمنٹ کا الیکشن لڑیں گے تو ایم پی نہیں بنیں گے، اگر آپ اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے تو ایم ایل اے نہیں بنیں گے، اگر آپ کونسلر کا الیکشن لڑیں گے تو بغیر مشیت الہی کے آپ کونسلر نہیں بنیں گے۔ حالانکہ یہ ایک اونچا مقام ہے قوموں کے لیے، لیکن کوئی آدمی یہ مقام حاصل کرنا چاہتا ہے تو کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار کریں، اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ ان کو یہ مقام عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ پرانے زمانے میں تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات ہم لوگوں کو ملتے ہیں، تو یہاں ہر فضیلت میں اگر چاہوں گا کہ دنیا کا علامۃ الدہر بن جاؤں تو میں نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہوگا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اونچا مقام عطا فرمائے گا۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اونچا مقام عطا نہیں کرے گا، اور یہ اونچا مقام دو وجوہات سے ہوتا ہے، یہ تو کثرت استغفار یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرنا مسائل کو۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے اگر ہم میں سے کوئی انسان بہترین طالب علم بننا چاہتا ہے اور وہ میرٹ میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ طالب علم توبہ کرے اپنے گناہوں پر اور ہر مسئلے کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا دے، چونکہ اللہ کی مشیت۔ آپ دیکھیں جب آپ یہ دونوں کام کریں گے اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کو ایک اونچا مقام عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ کہاں سے آئے گا؟ توبہ اور استغفار کے ذریعے سے۔ یہی ہمارا ایمان ہے۔ اس کے بعد اس پارے کا آغاز، 12ویں پارے کا آغاز عقیدے کی ایک بنیادی بات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہ زمین میں جتنے بھی جاندار ہیں تمام جانداروں کی روزی کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر رکھا ہے۔ صرف روزی کا انتظام بھی نہیں، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ تعالیٰ ان تمام جانوروں کے مستقر اور مستودع یہ دونوں چیزوں کو جانتا ہے۔ یہ سب باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب مبین میں رکھا۔ اس میں انسانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس آیت میں اس میں چوپایوں کی اور جانوروں کی بات ہو رہی ہے۔ انسان شہروں میں رہتا ہے، بلند و بالا آسائش والے مکانات کے اندر رہتا ہے، اس کو اپنا گھر معلوم رہتا ہے، لیکن درندوں کو، چرندوں کو، پرندوں کو، جانوروں کو نہ اپنا گھر معلوم نہ اپنا ٹھکانہ معلوم، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بھی معلوم ہے۔ آدمی سال بھر کے اناج اور راشن کا انتظام کر لیتا ہے، لیکن جانوروں کے پاس اسٹاک کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن کائنات میں کوئی ایسا جانور نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہو۔ ہر جانور، وہ جانور جو ہماری نظروں میں ہے اور وہ جانور جو ہماری نظروں میں نہیں ہے، اور جانوروں کی تعداد انسانوں سے کروڑوں گنا سب سے زیادہ ہے۔ اور تو اور روئے زمین پر جتنے جانور زمین کے اوپر زندگی گزارتے ہیں اس سے زیادہ جانور سمندر کے پانی میں زندگی گزارتے ہیں، جہاں تک انسان کی رسائی ممکن نہیں۔ سائنس پڑھنے والے یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اب تک جب سے زمین اور آسمان بنا ہے، جب سے لے کے اب تک سائنس نے صرف سمندر کے 10% حصے کی تحقیق کی، ابھی 90% میں کیا ہے خود ان کو نہیں معلوم۔ وہی حال زمین کے حصوں کا ہے کہ زمین جو وجود میں آ گئی، ہم کو معلوم ہے کہ یہاں انسان ہے، یہاں یہ چیز ہے، لیکن زمین کے ان کناروں پر جہاں انسان نہیں پہنچ سکا وہاں کے بارے میں سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں معلوم۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ کوئی بھی جانور بھوکا نہیں سوتا، ہر جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ انسانوں کے بس میں نہیں ہے۔ اگر ہم 4 بکریاں پالتے ہیں تو ہم تھک جاتے ہیں ان کو کھلاتے کھلاتے،
لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں سے زیادہ بے شمار جانوروں کو کھلاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تھکن محسوس نہیں ہوتی اور اس کی قدرت میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ دوسری بات، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اس کے معنی کیا ہے؟ تفسیر میں مستقر اور مستودع کی تعریف یوں کی گئی ہے کہ جس مقام سے نکل کر جانور چل پھر کر رک جاتا ہے وہ اس کا مستقر ہے، اور جس مقام کو وہ ٹھکانہ بنا لیتا ہے وہ مستودع ہے۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ مادر رحم میں جہاں نطفہ قرار پاتا ہے اس کو مستقر کہتے ہیں، اور جہاں مرنے کی جگہ ہے اس کو مستودع کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، انسان لاکھوں میل اگر مر جاتا ہے تو آج اس کو اپنے منزل پر پہنچانے کا انتظام ہے، لیکن یہ جنگلوں میں، وادیوں میں، بیابانوں میں جانور مر جاتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ ان کی جینا اور مرنا کہاں پر ہے۔ ہم ہماری اولاد پیدا کرتے ہیں تو ایک ٹھکانہ بناتے ہیں، لیکن جانور نہ جانے کہاں اولاد جنم دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، چلے جاتا ہے، اور وہ اولاد کیسے بڑی ہو جاتی ہے اور کہاں مر جاتی ہے، کس کا شکار بنتی ہے، یہ انسان کو نہیں معلوم، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ساری کی ساری باتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم بتایا گیا۔ ایک اور بات جو مجھے یاد آ گئی وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ہم اپنی اولاد کے پرورش کرنے سے قاصر ہیں، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں کہ کائنات کی پوری پرورش اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا عجیب و غریب بات ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ضد کیا کہ اے اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ تیری مخلوقات کو میں دعوت دوں، تو مجھے اجازت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ سلیمان، یہ ممکن نہیں ہے۔ کہا کہ نہیں اللہ، میری خواہش ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، تیاری کرو۔ کئی مہینوں تک سلیمان علیہ السلام دعوت کا انتظام کرتے رہے۔ جب تیاری ہو گئی تو اللہ سے کہا کہ اے اللہ، میں تیاری کر چکا ہوں اور اب تو تیری مخلوقات کو بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے سمندر کی ایک مچھلی کو بھیجا، وہ آئی، سلیمان علیہ السلام کے مہینوں کی تیاری کو ایک لقمے میں ہڑپ کر لی، اور جاتے جاتے کہنے لگی کہ سلیمان، تو اللہ کا کتنا ناشکرہ بندہ ہے، مہمان کو پیٹ بھر کھانا تک نہیں کھلا سکا۔ سبحان اللہ۔ ایک مچھلی ہے لیکن جس کو انسان نہیں کھلا سکتا، لیکن یہ کروڑوں انسانوں کے ساتھ ساتھ یہ ساری کی ساری کائنات کو اللہ کس طریقے سے کھلا رہا ہوگا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سمجھایا۔ اس کے بعد ہمارا گزر ہوا آیت نمبر 12 میں سے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ کہا فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ۔ اے نبی، کہ یہ مشرکین کی جانب سے کیے جانے والے اعتراضات، ان کے طنز و تشنیع اور ان کے طعنہ، یقیناً آپ اس پر صبر کرتے رہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ ہو جایا کرتا تھا۔ یہ لوگ کیسے ہیں، کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی کاہن کہتے ہیں، کبھی جادوگر کہتے ہیں، اور کبھی چرواہا کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو طنز اور تشنیع سے دوچار کیا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشری تقاضوں کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ تنگ ہو جاتا جیسے ہمارا سینہ تنگ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی، اب ہمارا یہ حکم ہے کہ تم اس کے اوپر صبر کرو، چونکہ تم ڈرانے والے ہو، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کو اس بات کی نصیحت کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ کافروں کے منہ نہ لگو، بلکہ ان کے طنز و تشنیع پر تم صبر کرتے رہو اور اپنے سینے کو جو ہے تنگ مت کرو۔ یقیناً اللہ تمہاری ایک دن نصرت یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کر کے رہے گا۔ آپ دیکھیں اس تسلی کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ اگر ہم صبر کرتے رہیں، دو بدو ہر چیز کا جواب نہیں ہو سکتا، ہر چیز کا جواب نہیں ہو سکتا، بلکہ ہر چیز میں صبر اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن جواب ہر چیز کا نہیں ہوتا۔
بعض ایسی چیزیں ہیں جس کا جواب خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے، لیکن اللہ کے جواب دینے کے طریقے کچھ اور ہوتے ہیں جس کا انسان تصور بھی ہرگز نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر آیت نمبر 25 سے لے کر مستقل طور پر اس سورت کا نصف سے زیادہ حصہ آیت نمبر 111 تک مختلف نبیوں کا تذکرہ بیان کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ، اور حضرت ہود کا تذکرہ، اور قوم صالح کا تذکرہ، حضرت ابراہیم کا تذکرہ، لوط کا تذکرہ، حضرت شعیب کا تذکرہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ۔ ان سارے نبیوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کیا ہے۔ اس تذکرے کا مطلب کیا ہے؟ کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ؟ اس کے دو معنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کیے ہیں، دو تشریحات اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا ہے۔ کہا نوح علیہ السلام سے لے کر آخری حضرت موسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی واقعات ہیں، یہ سارے واقعات سے دنیا نابلد تھی، جس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ سابقہ قوموں کی تاریخ کیا ہے۔ ہم آپ کے سامنے یہ تاریخ بیان کر رہے ہیں، تو قرآن مجید تاریخ کی سب سے پہلی کتاب ہوئی جس میں اقوام و ملل کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ کائنات کے کسی مذہب میں یا آسمانی کتاب میں ایسی عظیم تاریخی دستاویزات ہرگز موجود نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک تو یہ بات بتائی، اور دوسری بات اسی کے بعد آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی، ان واقعات کے تذکرے کا مقصود یہ ہے کہ یہ کافروں سے صرف آپ کا اکیلوں کا پالا نہیں پڑا، بلکہ آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے تھے ان کے ساتھ یہ کافروں نے وہی سلوک کیا تھا جو آج آپ کے ساتھ اہل قریش یا جو ہیں یہود کر رہے ہیں۔ اس پر آپ کو اپنا دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ لوگ بھی آزمائے گئے تھے، آپ بھی آزمائے جائیں گے۔ اسی لیے ہم یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جن باتوں کا حکم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ان باتوں کی تعمیل کرتے رہیں، نماز قائم کرتے رہیں، نیکی کرتے رہیں، اور برائیوں کو ختم کرتے رہیں، اور نصیحت مندوں کو نصیحت کرتے رہیں۔ ہر حال میں آپ صبر کرتے رہیں۔ کیوں؟ سارے نبیوں نے کیا کیا؟ صبر کیا۔ آپ بھی صبر کرتے رہیں۔ سارے نبیوں نے الہی ذمہ داریوں کو پورا کیا۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری ذمہ داریوں کو پورا کر دیا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام سے سوال کیا اے میرے صحابیوں، یہ بتاؤ تو صحیح، کیا میں نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے دین مکمل طور پر پہنچا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اے اللہ گواہ رہنا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہے، تو گواہ رہے، تو گواہ رہے۔ اللہ کہ نبی نے رسالت کی ذمہ داری کو مکمل کر دیا۔ اب آئیں، اس کے بعد ہمارا گزر ہوا سورہ ہود کی آیت نمبر 123 پر سے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غیب سے متعلق کچھ باتوں کو بیان فرمایا اور کہا کہ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمانوں کے غیب کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، سارے معاملات اسی کی طرف لوٹتے ہیں۔ فَاعْبُدُوهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، آپ اللہ کی خالص عبادت کرتے رہیں اور اللہ پر بھروسہ کرتے رہیں۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تمہارے کسی بھی عمل سے اللہ غافل ہرگز نہیں ہے۔ دیکھیں، غیب کے معنی کیا ہے؟ غیب اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے یہ علم، حتیٰ کہ نبیوں کو بھی علم غیب نہیں ہے۔ ہاں، غیب کی وہ خبریں جو اللہ سبحانہ و تعالی جبرائیل امین کے ذریعے سے بذریعہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، نبی نے ان باتوں کو ہم تک پہنچا دیا ہے۔ بذات خود نبی اپنی طرف سے نہیں، اللہ کے حکم کے بغیر نبی نے غیب کی کوئی بھی بات ہم تک نہیں پہنچائی، اور نہ کوئی نبی نے غیب کی کوئی بات کی ہے۔ غیب تو اللہ کے پاس ہے۔ غیب کے معنی کیا ہیں؟ ہر وہ چیز جو ہمارے علم اور ادراک سے بہت زیادہ دور ہے، جہاں ہماری سوچ نہیں پہنچ سکتی، وہ ہے غیب۔
سبحان اللہ، چاہے وہ چھوٹی چیز ہو چاہے وہ بڑی چیز ہو، ہمارا علم تو اتنا ہے کہ یہ بندہ سامنے بیٹھا اس کے دل میں کیا ہے یہ ہم میں کا کوئی انسان نہیں جانتا، لیکن اللہ کا علم یہ ہے کہ اس بندے کے دل کی دھڑکنوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جب اتنے قریب کی بات سے انسان واقف نہیں ہے تو پھر دور کی بات انسان کہاں سے جان سکتا ہے؟ یہ اللہ کی عظمت ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں کیا کہا؟ انک انت علام الغیوب، اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں کا علم رکھنے والا ہے، علامہ ہے اللہ تعالیٰ غیب کی چیزوں کا۔ سبحان اللہ، یہ علم کسی اور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیا۔ بندے ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے تحت عبادات ادا کرتے رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتے رہیں، یہی ہماری ذمہ داری ہے، اس سے بڑھ کر ہماری ذمہ داری نہیں۔ اس کے بعد سورہ یوسف کا آغاز ہوتا ہے جس کی 56 آیتیں آپ نے سنا ہے۔ ہر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت کی کوئی نہ کوئی بات ہمارے لیے اس میں پنہا رکھی ہے۔ سورہ یوسف بہت عظیم سورت ہے اور یہ واحد اور منفرد ایک ایسی سورت ہے جس میں یوسف علیہ السلام کا تذکرہ پورا واقعہ بیان کر دیا، اور اس سورت کی جامعیت یہ ہے کہ اس کو احسن القصص کہا، کیونکہ یہ کائنات قرآن کے نازل ہونے سے پہلے یوسف علیہ السلام کے واقعے سے مطلق طور پر نابلد تھی۔ جب اللہ کے نبی پر سورہ یوسف نازل کی گئی اس وقت دنیا کو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ معلوم ہوا، اسی لیے اللہ نے اس کو احسن القصص کہا۔ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ کے بھائیوں کا بڑا تفصیلی واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ مفسر قرآن علامہ خاشانی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اس میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، نبوت اور رسالت کا تعلق محض اللہ کی مشیت سے ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس نعمت سے بہرور کرتا ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت کرے کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تیسری بات، شیطان کے مکر و فریب سے انبیاء بھی محفوظ نہیں ہوتے، اس لیے ہر وقت اس کے نرغوں سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ شیطان بڑا مکار ہے، اس نے نبیوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو 3 مقامات پر بھٹکانے کی اس نے کوشش کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں سے بہکانا شروع کر دیا، یہ شیطان کی سازش ہے۔ جب اس نے نبیوں کے ساتھ اپنی بدماشیوں کو کم نہیں کیا تو عام انسان تو اس کی زد میں بآسانی آ سکتا ہے۔ یہ 3 باتیں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کے آغاز میں بیان فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تمہارا شعور بڑھ جائے، تاکہ تم عقل والے ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اب کچھ باتیں یہاں سمجھنے کی ہیں، وہ یہ کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل کیا، اسی لیے اس کا عربی زبان میں پڑھنا ہی عبادت ہے۔ عربی زبان سے ہٹ کر کسی اور زبان میں قرآن مجید کو پڑھنا وہ عبادت نہیں ہے۔ جیسے آپ نے قرآن کے عربی ٹیکسٹ کو ختم کر دیا اور ختم کرنے کے بعد آپ اردو زبان میں ترجمہ پڑھ کر یہ تصور کر رہے ہیں کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ غلط ہے۔ انگریزی میں ترجمہ پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ غلط ہے۔ قرآن عربی میں نازل کیا گیا، یہ مواد اور کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اب ہمارے پاس لوگوں نے مادری زبان کو بھی مشکل بنا لیا اور عربی زبان کو مشکل سمجھنے لگے، اسی لیے آج کے نئے زمانے میں نوجوانوں کی بڑی اکثریت عربی زبان سیکھنا نہیں چاہتی۔ اسی لیے بعض لوگوں نے کیا کیا، نوجوان اردو عربی نہیں سیکھ رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے ایک نئی زبان کو ایجاد کر دیا، اس زبان کا نام ہے رومن۔
کیا کہتے ہیں ہم؟ رومن. دیکھیے رومن کبھی بھی زبان کا درجہ اختیار نہیں کی. جب سے ملٹی میڈیا کا زمانہ شروع ہوا اور واٹس ایپ اور انٹرنیٹ کی دنیا شروع ہوئی تو لوگوں نے رومن زبان کو از خود جنم دے لیا. اسی لیے وہ مادری زبان یا اصل ٹیکسٹ میں گفتگو نہیں کرنا چاہتے. دراصل یہ انسانوں کے زوال میں سے زوال کی ایک سب سے پہلی قسم ہے. اس سے انسان ترقی نہیں کرے گا. آپ بتائیں پوری کائنات میں رومن نے کہاں جگہ بنائی تھی؟ نہیں. اسی لیے اصل پڑھیے اصل، اور خصوصاً عربی زبان کو رومن میں ہرگز پڑھنے کی کوشش مت کیجیے، کیونکہ اس میں غلطیوں کا شائبہ رہتا ہے اور بڑی فاسٹ غلطیاں ہو جاتی ہیں اس میں یقیناً. کیسے؟ دیکھیں عربی زبان میں تجوید کے قواعد ہیں، رومن میں قواعد نہیں ہیں. کہیں پر مد کو تھوڑا کھینچنا پڑتا ہے، کہیں پر کسی مد کو 2 الف کے برابر کھینچنا پڑتا ہے، کبھی 3 کے برابر، کبھی 4 کے برابر. اب آپ اس کا رومن میں کس طریقے سے ترجمہ کریں گے آپ ہی بتلائیے. جیسے اولائکا، اولائکا یہاں ایک چھوٹا سا مد ذکر کیا گیا ہے. اس کے بعد اولائی، اب کیا کہیں گے آپ؟ اس کو رومن میں کوئی لکھ کر بتلا سکتا یا یہ اشارے رومن میں کوئی کر سکتا؟ نہیں، یہ عربی زبان کے ساتھ خاص ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ چند تلفظات ہیں جو عربی زبان میں نکلتے ہیں. مثال کے طور پر ہا، ہا، دونوں کے مخارج الگ ہیں. اب دونوں کے تلفظ کے لیے رومن میں آپ کون سا لفظ استعمال کریں گے؟ یہ سوچیے آپ. اسی طریقے سے تا، تا، تا اپنا تلفظ الگ نکالتا ہے، تو اپنا تلفظ اب الگ نکالتا ہے. اب رومن میں ہم اس کو کس طریقے سے ادا کریں گے؟ اسی طریقے سے بعض حروف مشدد ہوتے ہیں جس پر جو ہے تشدید آتی ہے. کبھی ایک لفظ پر تشدید آتی ہے، کبھی کبھی 3 الفاظ پر تشدید آتی ہے. تو ہم اس کو کس طریقے سے ادا کریں گے؟ یقینی معنوں میں وہ لوگ جو رومن زبان کا قرآن کے لیے استعمال کر رہے ہیں وہ کفر سے کم نہیں ہے، چونکہ وہ غلطیاں کر لیں گے. یہ کوئی کمال نہیں ہے اور ہم اس کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتے، چونکہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، اس کو عربی میں پڑھنا ہی عبادت ہے اور اسی میں اجر و ثواب ہے. الف لام میم اگر کوئی آدمی پڑھے گا اس کو 30 نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دیں گے. اسی لیے حدیث میں کہا گیا روانی سے پڑھنے والے کے مقابلے میں اٹک اٹک کر پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں. اسی لیے میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ عربی زبان سیکھیں اور سیکھ کر عربی میں قرآن کو پڑھیں. یہی باعث اجر ہیں. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یقینی معنوں میں آپ جو ہیں گناہ حاصل کر رہے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کے بارے میں کہا نحن نقص علیک احسن القصص. قرآن کے سارے واقعات میں سب سے بہترین واقعہ یوسف علیہ السلام کا ہے. کیوں احسن القصص ہیں؟ اس کی بہت سی علتیں ہیں. شیخ صالح المنجد نے اور بہت سے علماء کرام نے سورہ یوسف پر بڑی ضخیم کتابیں لکھی ہیں اس کے نکات پر. آپ اس کو پڑھ کر دیکھیں، اس کی احسن القصص کی حیثیت ہم کو سمجھ میں آ جائے گی. اس کی ہر عبارت میں اولاد کے لیے نصیحت ہے، والدین کے لیے نصیحت ہے، حکمرانوں کے لیے نصیحت ہے. عقیدہ کے بہت سے واقعات اس میں بیان کیے گئے ہیں. اس میں ایک واقعہ بیان کیا حضرت یوسف علیہ السلام کا، آیت نمبر 4 اور 5 میں. یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا اور وہ خواب کیا تھا کہ 11 ستارے ہیں، ایک چاند ہے اور ایک سورج ہے، وہ ان کو سجدہ کر رہے ہیں. صبح بیدار ہوئے اور اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے ایک خواب بیان کر دیا. تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے، یہ خواب تم نے مجھے بیان کر دیا، لیکن میں نصیحت کرتا ہوں کہ یہ خواب کسی اور کو بیان نہ کرو.
خصوصاً تمہارے بھائیوں کو بیان نہ کرو، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، تو وہ تم سے حسد کرنا شروع کر دیں گے، تمہارے خلاف مکر کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے، اور خوابوں کی تعبیر ایک نبی سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں جان سکتا تھا، تو انہوں نے اس خواب کو سمجھتے ہوئے اپنے بیٹوں سے، اس میں ایک بات اب ہمارے لیے کیا نصیحت کا پہلو ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی سے 9 اولاد تھی اور ایک بیوی سے 2 اولاد تھی۔ بڑی بیوی سے 9 اولاد تھے جو صحت مند تھے، جن کا تذکرہ آگے کیا گیا، لیکن یوسف اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین یہ دوسری ماں کی اولاد تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام میں کچھ تجلیات کا ظہور فرمایا، اور یعقوب علیہ السلام اپنے اولاد میں یوسف علیہ السلام کو سب سے زیادہ چاہتے تھے۔ بھائیوں میں خود بخود حسد پایا جاتا تھا۔ اس میں ہم لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ اگر تم انصاف نہیں کرو گے تو بچوں میں حسد کا مادہ پیدا ہوگا، کیونکہ نبی کے گھرانے میں یہ بات ہوئی۔ اب کیا نبی غیر منصف تھے؟ نہیں، نبی تو انصاف کرتے تھے، لیکن شیطان بھائیوں کے دل میں حسد ڈال دیتا تھا، ہمارا باپ ان کو بہت چاہتا ہے، کیا کریں۔ دوسری بات، ایک بات بتائی گئی، ایک لفظ ہے جس کو ہم کہتے ہیں سوتیلا، لیکن یہ شرعی لفظ نہیں ہوتا، یہ اجنبی لفظ ہے۔ یہ سوتیلا اپن یقیناً فطرتاً اولاد کے اندر آتا ہے، جیسا یہاں آیا تھا۔ تو کبھی بھی بڑی اولاد اپنے سوتیلے بھائیوں کو خوشحال دیکھنا نہیں چاہتی، یہ زمانے قدیم کی تاریخ ہے۔ نبی کے گھر میں ایسے ہوا تو ہمارے پاس بھی ویسے ہوگا۔ شاذ و نادر بہت کم گھر ہوں گے جو اس بیماری یا اس لت سے پاک ہوں گے، لیکن اچھے اچھے گھروں کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ یہ نصیحت ملی۔ دوسری، جب بھی آپ کوئی خواب دیکھتے ہیں تو خواب ایسے آدمی کے سامنے بیان کریں جو متقی، پرہیزگار، دیانت دار اور اللہ والا ہو۔ ہر ایک کے سامنے خواب بیان نہ کریں۔ کیوں؟ اگر کوئی انسان خواب کی تعبیر سمجھ گیا اور آپ کی بھلائیاں، خصوصاً آپ کا بھائی اگر وہ اہل علم ہے، خواب سمجھ گیا تو آپ سے حسد کرے گا۔ اسی لیے خواب سب کو نہیں بولنا، متقی، پرہیزگار ایسے آدمی کو بولنا۔ آگے بھی خواب کی باری آئے گی تو ہم وہاں اس کی تشریح کریں گے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بات کہا، وہ کیا ہے کہ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، یوسف علیہ السلام کے واقعے میں سوالات کرنے والوں کے لیے بڑی عبرت کی نشانیاں ہیں۔ سبحان اللہ، کیسی عبرت کی نشانیاں ہیں؟ وہ ساری نشانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے وعدے کیا، اور ایک مرتبہ ہوا یہ اِذْ قَالُوا لَيُوسُفَ وَأَخُوهُ أَحَبُّ، وہ کیا کیا بھائی لوگ آپس میں کہنے لگے کہ ہمارے والد کو یوسف بہت پسند ہے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم طاقتور لوگوں کی ایک جماعت ہے، یہاں تو ہمارے والد گمراہی پہ ہے نا، ہم بڑے بھائی ہیں، ہم کو چھوڑ کر چھوٹے سے محبت کرنے کے معنی کیا ہیں؟ یہ فیلنگ ہر اولاد کے اندر پائی جاتی ہے کہ والدین مجھے نہیں چاہ رہے ہیں، اس کو چاہ رہے ہیں، تو ہمارے خود گھرانے میں اپنی اولاد کے درمیان یہ بغض عداوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کثرت اولاد ہونے کے باوجود آدمی کا ان کو سنبھال کے رکھنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ہم کو بڑی تعلیمات دی ہیں اس کے بارے میں۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ مارے حسد کے ایک پروگرام بنایا، ایک کام کریں گے، ہم سب مل کر یوسف کو قتل کر دیں گے، یوسف ہی ہمارے راہ کا روڑا چلا جائے گا تو ہمارا باپ شاید ہم سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اب وہ لوگوں نے کیا کیا؟ ایک سازش رچی اور اپنے والد کے سامنے آئے، اور وہ سازش کے دوران گفتگو ہو رہی تھی پورے 9 بھائیوں میں۔ ایک نے کہا قتل کر دو، ایک نے کہا کہ نہیں قتل نہیں کریں گے ہم لوگ، ایک نے کہا قتل نہیں کریں گے۔
بلکہ اس کو لے جا کر ایک گہرے کنویں کے اندر پھینک دیں گے. تم چاہ رہے ہو مر جانا، مر بھی جائے گا اور ثبوت بھی نہیں ملے گا. سبحان اللہ. دیکھیے کیا سازش چلے. اب وہ سازش لے کر وہاں پر آئے والد صاحب کے پاس اور کہنے لگے ابا جان ہم لوگ سیر تماشے کو جا رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے بھائی یوسف کو بھی ساتھ لے جائے، وہ کہیں نکلتا بھی نہیں اور نہ چھوڑتے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام بہانہ بنائے، لیکن یعقوب علیہ السلام کا بہانہ بچوں کی ضد کے آگے مان پڑ رہا تھا. تو یعقوب علیہ السلام ایک دوسرا بہانہ بنائے. کیا بولے؟ نہیں، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں بھیڑیا اس کو کھانا لے. سمجھے؟ بھیڑیے سے ڈرائے. نہیں، جنگل میں بھیڑیا وہ تو بچے ڈر جاتے. وہ بچے بھی اتنی ضدی تھے، اپنے باپ کے جواب میں سے ایک مطلب نکال لیے. بھلے ہم تو قتل کرنے گئے تھے، کنویں میں ڈالنے گئے تھے، یا تو والد صاحب کی زبان سے دلیل مل گئی ہم کو، بھلے بھیڑیا کھا لے گا تو چلو سازش اچھی ہے، ضد کرے. تو بولے کہ دیکھو ایک کام کرو، ٹھیک ہے لے کے جاؤ، مگر اس کی حفاظت کرتے رہنا، اس سے غافل نہیں ہونا. ہوا یہ کہ وہ لوگ لے کر گئے یوسف علیہ السلام کو، لے جا کر ایک کنویں میں ڈال دیا. کنویں میں ڈال کر شام میں روتے ہوئے گھر کو واپس آئے. آ کر والد صاحب کے سامنے کیا بہانہ بنایا؟ ابا جان ہم کیا کریں، ہم کھیل کود رہے تھے، ایک بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا. دیکھیے یہ کہاں سے لیے تھے یہ پوائنٹ؟ والد صاحب کے پاس ہے. اسی لیے مجرم بڑا شاطر ہوتا ہے. مجرم کیا شاطر پنا یہ کہ گفتگو سے کوئی چیز اخذ کر لیتا ہے اور وہی وار ہمارے اوپر دوہرا دیتا ہے. اسی لیے آدمی کو گفتگو کرتے وقت بڑا سوچ سمجھ کے گفتگو کرنا ہے. بول اور ایک ایک لفظ کا وزن ہوتا ہے. تو بولے کہ ابا جان آپ کو یقین نہیں آئے گا، یقین کے لیے ہم یوسف کا کرتا بھی ساتھ لائے ہیں. دیکھیے بھیڑیا کھا گیا اور یہ اس کا کرتا ہے خون آلود. سبحان اللہ، کیا بہترین بھیڑیا تھا. عزت کے ساتھ کرتا اتار کر یوسف علیہ السلام کو کھایا. کرتا پھٹا بھی نہیں، پنجے بھی نہیں لگے. تو یہاں پر یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے واہ کیا جھوٹ گھڑا ان لوگوں نے. یعقوب علیہ السلام بولے کہ اچھا چلو. فرمایا قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. کہا کہ چلو تم لوگوں نے بڑی اچھی کہانی گھڑی، میں صبر کر لوں گا اور اللہ بہت خوب جاننے والا ہے. اب اس میں ہمارے لیے نصیحت کی کیا بات ہے؟ ایک شاعر نے کہا تھا جب کبھی بولنا سوچ کر بولنا. آدمی سوچ کر نہیں بولتا بلکہ لفظی کر دیتا ہے اور خود بخود پھنس جاتا ہے. یہاں پر ایسا ہی ہوا. اب کتنا بھی بڑا حادثہ کیوں نہ ہو انسان کے ساتھ فصبر جمیل. کیوں؟ مجرم اپنے ہی جال میں خود پھنس جاتا ہے. یہ قرآن مجید بتلاتا ہے. جیسا کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد اپنے جال میں پھنس گئی، لے جا کر کنویں میں ڈال دیے. کنویں میں ڈالنے کے بعد ہوا یہ کہ قافلہ جا رہا تھا اور وہ لوگوں کو پانی کی پیاس لگی. وہ لوگ کنواں تلاش کیے، ڈول ڈالا باولی میں. اللہ کی مشیت سے یوسف علیہ السلام ڈول میں بیٹھ گئے. جب وہ پانی سینے تو کیا دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام. ان کو نہیں معلوم یہ نبی آ رہا ہے. تو وہ لوگ کیا کیے؟ قال یا بشرا ھذا غلام، قال یا بشرا ھذا غلام. کہا کہ کیا خوبصورت بچہ ہے، خوب خوش ہو گئے. اس کے بعد کیا کیا؟ وہ اس کو جو ہیں اپنے ساز و سامان میں چھپا لیے. وَسَرُّهُ بِضَاعَةً، یہ اتنا خوبصورت ہے کسی کی نظر پڑ جائے تو لے کر چلا جائے گا. یہ ہمارے لیے فائدہ مند سامان ہے. اپنے سامان میں چھپا لیا، مصر کے بازار میں لائے اور یوسف علیہ السلام کو فروخت کر دیا. دیکھیے اب یہاں سے منشأ رب شروع ہو گیا. لائے بھائی سازش کریں، اور اس سے مانے کیا ہے؟ باہر کا دشمن کتنی ہی سازش کیوں نہ کر لے، لیکن گھر کا دشمن جو سازش کرتا ہے وہ سازش سب سے خطرناک ہوتی ہے. ہم لوگ بولتے نا ارے بھائی 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 ہو کے ایسا کرے. نہیں، نبی کی اولاد کری، آپ اپنے بھائیوں پہ کیوں اترا رہے؟ نبی کے بیٹے وہ لوگ کر دیے یہ غلطی تو ہماری اولاد کرنے میں کیا حرج ہے؟ اب ہماری اولاد ہے کبھی باپ کو ہی مار دی،
کبھی جو ہے بھائی بھائی کو ہی مار دیا جائیداد کے لیے ہوتا ہے. کیوں؟ بغض عداوت بھائیوں میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے. اسی لیے قرآن مجید نے سب سے زیادہ انسان کے نفس کو ٹٹولا ہے. انسان کے نفس سے قرآن نے گفتگو کیا. تو میرے بھائی یہاں تک رہنے دیں بات کو. کل ہم یہیں سے پھر بات کو دوبارہ ہم آپ کے سامنے شروع کرنے کی کوشش کریں گے کہ اب کیا ہوا. وہ لوگ یوسف علیہ السلام کے سامان میں چھپا لیے اور مصر کے بازار میں لائے. جہاں انسان بیچے جاتے تھے، غلام بیچے جاتے تھے، وہاں لا کر یوسف علیہ السلام کی بولی لگائی. اس کے بعد جو نکات آئے ہیں کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس قرآن کے درس کے ذریعے سے ہماری نصیحت فرمائیں. ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ حلال پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. توحید پر اللہ تبارک و تعالیٰ چلائے، جب تک زندہ رکھے، اسلام پر رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.